32 سال بعد بھائی جاوید چودھری۔ نومبر کی 11 تاریخ کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے مجھے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اس کے لیے اسپیشل کنووکیشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے جب ڈگری سونپی اور پورے حال نے تالیاں بجائیں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو آنے بھی چاہیے تھے۔ میں 32 سال پہلے اس یونیورسٹی کا نالائق اور غیر معروف طالب علم تھا، مگر آج اللہ نے مجھے اس اعزاز کے قابل بنا دیا۔ میں اپنے آنسو کیسے کنٹرول کر سکتا تھا؟ چنانچہ میں دیر تک آنکھوں کی نمی پینے کی کوشش کرتا رہا۔ میں 1989 میں پہلی مرتبہ بہاولپور آیا تھا۔ میرے والد مجھے وکیل بنانا چاہتے تھے، چنانچہ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہاسٹل میں اپنا سامان فٹ کیا اور باقی زندگی کورٹ کچہری میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ایک دوست بھی میرے ساتھ LLB کرنا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ میرٹ پر نہ آ سکے اور انہوں نے اگلے سال دوبارہ کوشش کا فیصلہ کیا۔ تاہم انہوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ میں انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ بہاولپور آ گیا۔ یہ میرا بہاولپور اور صحافت کے ساتھ پہلا تعارف تھا۔ ہم ٹرین کے ذریعے پہنچے۔ سردیاں شروع ہو رہی تھی۔ صحرا کی صبحیں پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن بہاولپور کی وہ صبح کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی تھی۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن سے چائے اور دو بن لیے۔ آپ یقین کریں، چائے اور بن بھی ٹھٹرے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں وہاں سائیکل رکشہ چلتا تھا۔ سائیکل کے پیچھے رکشہ فٹ ہوتا تھا، اس میں 2 لوگ بیٹھ جاتے تھے اور رکشے والا اسے کھینچتا تھا۔ ہم بھی سامان سمیت سائیکل رکشہ پر چڑھ گئے۔ رکشہ ڈرائیور مسکین اور لاغر تھا۔ وہ سائیکل چلاتے ہوئے سرائیکی زبان کا کوئی گیت گاتا تھا، لیکن جو ہی چڑھائی آتی تھی تو لمبی لمبی بھاری بھاری سرائیکی گالیاں گانے کی جگہ لے لیتی تھی۔ میں نے گانے کا گالیوں سے کمبینیشن پہلی بار دیکھا تھا۔ میں دیر تک ہنستا رہا۔ ہم بہرحال سیدھے یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اس زمانے میں ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ اولڈ کیمپس میں ہوتا تھا۔ ایک طرف وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ کے دفتر تھے اور دوسری طرف برآمدے میں صحافت اور لا کی کلاسز ہوتی تھی۔ صحافت کا شعبہ اوپر تھا اور لا ڈپارٹمنٹ نیچے۔ دونوں کے سامنے کینٹین تھی اور بیک سائڈ پر لڑکیوں کے ہاسٹل۔ نیو کیمپس شہر سے دور صحرا میں تھا۔ یہ بغداد الجدید کہلاتا تھا اور زیادہ تر شعبے وہاں ہوتے تھے۔ اولڈ کیمپس سے ہر آدھے گھنٹے بعد بغداد الجدید کے لیے بس چلتی تھی اور طالب علم سارا دن ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہم دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ یہ اس شعبے کی پہلی کلاس اور پہلا بیچ تھا۔ یونیورسٹی نے 1989 میں اپنا ڈگری کورس شروع کیا تھا، چنانچہ جس نے بھی اپلائی کیا اسے داخلہ مل گیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کلاس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ کلاس میں تشریف لائے۔ وہ سر سے گنجے اور چہرے سے خاصے تجربہ کار دکھائی دیتے تھے۔ ہم سب احترام میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ ہکا بکا ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد پتہ چلا ہم جسے استاد سمجھ رہے ہیں وہ طالب علم ہے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے۔ ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک بال بچے دار دکھائی دیتے تھے۔ کلاس ان کے احترام میں بھی کھڑی ہو گئی، لیکن جلد ہی نیوٹن کے چوتھے قانون سے پتہ چلا یہ بھی طالب علم ہے۔ ان کے بعد ایک بزرگ خاتون تشریف لائیں اور وہ بھی آخر میں اسٹوڈنٹ نکلی۔ غرض لوگ آتے گئے اور ہر شخص شروع میں استاد اور آخر میں اسٹوڈنٹ نکلتا رہا۔ آخر میں 2 نوجوان لڑکے کلاس میں داخل ہوئے۔ ہم انہیں اسٹوڈنٹ سمجھ کر بیٹھے رہے، لیکن وہ استاد نکلے۔ ایک میاں ذوالقرنین تھے اور دوسرے سجاد احمد پراچا تھے۔ پتہ چلا شاگرد بڑے اور استاد عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن طالب علموں کو پڑھنا اور استادوں کو پڑھانا نہیں آتا۔ یہ ایک اتنی دلچسپ صورتحال تھی کہ میں نے لا چھوڑ کر صحافت میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اٹھ کر سیدھا کلرک کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا میں اب صحافت میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ وہ ایک خشک مزاج کا سیریس شخص تھا۔ اس نے مکھی مارنے کے سٹائل میں فارم میرے سامنے پھینکا اور کہا، ہاں اگر تم آج فارم جمع کرا دو اور کل فیس تو تمہارا داخلہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں اس جیل میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ادا کیا، فارم پور کیا، اسی دن فیس جمع کرائی اور یوں صحافت اور بہاولپور دونوں کا ہو گیا۔ میں آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، میں اگر اس دن اپنے دوست کو بہاولپور چھوڑنے نہ جاتا تو کیا آج میں جاوید چودھری ہوتا؟ مجھے ہر بار یہی جواب ملتا ہے، ہرگز نہیں۔ میں حقیقت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں بہت اچھا وکیل بن سکتا تھا، شاید جج بھی بن جاتا یا پھر CSS کر کے سرکاری ملازم ہو جاتا، لیکن یہ طے تھا میں صحافی ہوتا اور نہ آج میری کوئی جان پہچان ہوتی۔ یہ سب اس ذات کا کرم ہے جو لوگوں کے راستے اور مقدر بدلتی رہتی ہے۔ میں نے بہرحال صحافت پڑھنی شروع کر دی۔ میں پڑھنے کا تکلف ہی کر رہا ہوں۔ میں نے صحافت کے شعبے میں جانا شروع کر دیا تھا۔ میاں ذوالقرنین فلاسفر ٹائپ شخص تھے۔ انہیں بے شمار ناول اور افسانوں کے اقتباسات ازبر تھے۔ میں نے ان سے یہ فن سیکھ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا حافظہ دے رکھا ہے، مجھے آدھی آدھی کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ میں آج تک یہ فن اندھا دھند استعمال کر رہا ہوں اور میاں ذوالقرنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سجاد پراچا محنتی شخص تھے، ان کے چہرے پر ہر وقت ایک شرمیلی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ یہ مسکراہٹ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ہماری کلاس تجربہ کار لوگوں پر مشتمل تھی، ان سب کو سب کچھ آتا تھا، لیکن یہ صحافت اور کتاب دونوں سے پرہیز کرتے تھے، اور یہ اس دور اور اس کلاس کی بہت بڑی خوبی تھی۔ چنانچہ وہاں سارا دن کہہ کہے لگتے رہتے تھے، کوئی کسی سے الجھتا نہیں تھا، سب خوش تھے۔ بہاولپور حقیقتاً ایک شاندار شہر تھا۔ اس شہر میں بڑے شہروں کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ ایئرپورٹ بھی تھا، ریلوے جنکشن بھی، ریڈیو اسٹیشن بھی، بڑی اور پرانی لائبریریاں بھی، اور یونیورسٹی بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چولستان جیسا صحرا اور ستلج جیسا دریا بھی تھا، اور ہاکڑا جیسی ہزاروں سال پرانی تہذیب بھی، اور عباسی خاندان کے پرانے نواب بھی، اور ان کے محلات اور قبرستان بھی۔ میں ان تمام چیزوں کے درمیان پنڈولم کی طرح لرزتا رہا۔ میں نے جی بھر کر کتابیں پڑھیں، اور جی بھر کے شہر میں گردش کی، اور جی بھر کر چولستانی تہذیب دیکھی، لیکن اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ پڑھائی تھی۔ میں کلاس کا نالائق ترین طالب علم تھا۔ کلاسز بھی پوری نہیں تھی، ٹیچرز سے بھی زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے، اور کلاس فیلوز کے ساتھ بھی کھچاؤ تھا، کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ میں پرسونا نان گراٹا تھا۔ لیکن آپ اس کے باوجود رٹے کا کمال دیکھیے، میں نے ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی، اور اس شعبے کا پہلا گولڈ میڈلسٹ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد گرتا پڑتا گھسٹتا رگڑتا صحافت میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کس وقت مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کہانی کوئی کہانی نہیں ہے، چنانچہ میں بہاولپور کی طرف واپس آتا ہوں۔ بہاولپور سے ایک اخبار نکلتا تھا، روزنامہ ستلج۔ ایک دن اس کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میری ملاقات ایک گورے چٹے نوجوان سے ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی پھٹی پرانی موٹر سائیکل پر لفٹ دی، اور میں نے بدلے میں اسے تھڑے پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تھڑے پر کھانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، لہذا وہ شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھ کر لقمے لے رہا تھا، اور میں کہہ کہے لگا رہا۔ اس کا نام محمد شہزاد تھا، اور وہ پنجاب ہائی وے میں اوورسیز تھا۔ اس نے انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا، یہ اس زمانے میں ایف اے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس میں دو حیران کن خوبیاں تھیں، وہ بہت خوبصورت لکھتا تھا، اور دوسرا اس میں بلا کی حص مزاح تھی۔ ہم دونوں شاید بچھڑی ہوئی روحیں تھیں، اس لیے دونوں کی خوفناک دوستی ہو گئی، اور یہ سارا دن اور آدھی رات میرے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ آتا تھا، اور میرے ساتھ ہی ہاسٹل، اور جب پورے شہر میں الو بولنے لگتے تھے تو یہ اپنی پرانی موٹر سائیکل پر پھٹ پھٹ کرتا ہوا گھر کی طرف چلا جاتا تھا۔ میرے کلاس فیلوز کہتے تھے، تم لوگ فیس ایک کی دیتے ہو لیکن پڑھتے دو ہو، یہ ناانصافی ہے، اور ہم کہہ کہا لگا کر کینٹین پر چلے جاتے تھے۔ میں نے اسے ایک دن کہا، شہزاد تم بی اے کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب تھا، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے ہنس کر کہا، تم اس کے بعد اپنا نام محمد شہزاد بی اے لکھ سکو گے۔ اس نے بھی کہہ کہا لگایا، مگر ہم نے اگلے دن اس کا بی اے کا پرائیویٹ داخلہ بھجوا دیا، اور ہمارے 5 لوگوں نے اسے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ بی اے نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہمارا دل رکھنے کے لیے اس نے پیپرز دے دیے، اور خوش قسمتی سے پاس بھی ہو گیا۔ ہمارے یونیورسٹی انتظامیہ سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وائس چانسلر مصباح الدین اردو اسپیکنگ تھے، کیمسٹری کے پروفیسر تھے، اور وہ ہماری شرارتوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہم نے ان سے درخواست کر کے شہزاد کو ماس کمیونیکیشن میں داخلہ کرا دیا، جس کے بعد یہ چھپ کر نہیں بلکہ سینہ تان کر ڈپارٹمنٹ میں آنے لگا۔ میری مدت اس وقت پوری ہو چکی تھی، میں ڈگری مکمل کر کے لاہور چلا گیا، جبکہ شہزاد پڑھتا رہا، اور یہ آج پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد رانا ہے، اور بہاولپور یونیورسٹی کے میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔